چاروں تاجر اندر چلے گئے۔ میزبان نے اپنے گھر والوں کو اور پڑوس کے 2-3 آدمیوں کو جگایا۔ سب نے اونٹوں کو مختلف گھروں کے اونٹوں میں باندھ دیا۔ سامان اتار کر میزبان کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ میر کارواں نے کہا کہ سامان فوراً کھولو اور غائب کر دو۔ سب نے سامان کھولا تو اس میں اناج کے بجائے تیروں کا ذخیرہ تھا، کمانیں، تلواریں اور خنجر تھے، اور 3-4 بوریوں میں آتش گیر مادے سے بھری ہوئی ہانڈیاں تھی۔ یہ سامان غائب کر دیا گیا۔ کیا میں اپنے آپ میں آ جاؤں؟ میر کارواں نے پوچھا۔ تنگ آ گیا ہوں۔ کوئی خطرہ نہیں، میزبان نے کہا، سب اپنے لوگ ہیں۔ میر کارواں نے لمبی داڑھی اتار دی اور آنکھ سے سبز کپڑا بھی اتار دیا۔ یہ داڑھی نکلی تھی، اس کی اصلی داڑھی چھوٹی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی۔ سامان ادھر ادھر چھپا کر جب آدمی مہمانوں کے پاس آئے تو ایک آدمی میر کارواں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میر کارواں مسکرایا اور پوچھا، پہچانا نہیں تھا مجھے؟ اوہ میرے دوست علی بن سفیان، اس آدمی نے کہا، خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا تھا۔ اس نے آہ بھر کر کہا، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ خود آ گئے ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے 2 کمانداروں کو قتل کر دیا ہے، علی بن سفیان نے کہا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سوڈانی ہمارے جنگی قیدیوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لمبی داڑھی اور آنکھ پر سبز پٹی اور تاجروں کے چوغے کے روپ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماہر جاسوس اور سراغ رساں علی بن سفیان تھا، جو یہاں کے حالات کا جائزہ لینے آیا تھا۔ اس جاسوسوں نے قاہرہ جا کر جو خبریں دی تھی وہ ان کی روشنی میں باتیں کر رہا تھا، اور وہ جس گھر میں بیٹھا تھا وہ اس کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کا مرکز تھا۔ اس کا میزبان سوڈانی باشندہ تھا۔ یہ سب لوگ سلطان ایوبی کے پرستار تھے۔ ان لوگوں نے علی بن سفیان کو ایک نئی بات سنائی۔ افواہ پھیل رہی ہے کہ خدا کا کوئی ایلچی آیا ہے جو پانی کو آگ لگاتا ہے۔ میزبان نے علی بن سفیان کو بتایا، اور وہ لوگوں کو اس قسم کی باتیں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ پیغام دیکھ کر مردوں میں سے اٹھایا ہے کہ مسلمانوں سے کہو کہ وہ سوڈان کے وفادار ہو جائیں، کیونکہ یہ زمین تمہاری ماں ہے۔ اس نے عمر درویش کے متعلق ساری باتیں سنا دی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عمر درویش رات کو کوہ طور کا جلوہ دکھا کر لوگوں کے دلوں میں بے حد خطرناک شکوک پیدا کر چکا ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ دشمن عقیدوں پر حملہ کرے گا، علی بن سفیان نے کہا، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ صلیبی تخریب کاری کے ماہر ہیں اور ہماری قوم جذباتی ہے۔ صلیبی الفاظ کا بڑا ہی دل فریب جالا تن دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کچے ہوئے اس کے حسین تاروں میں الجھ جاتے ہیں۔ مجھے فوری طور پر اس فتنے کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمر درویش کو میں جانتا ہوں، ہماری فوج کے ایک دستے کا کماندار تھا۔ اس علاقے میں مصری جاسوس چھاپہ مار بھی تھے۔ علی بن سفیان نے میزبان سے کہا کہ وہ چند ایک آدمیوں کو بلانے کا انتظام کرے تاکہ اس تخریب کاری پر جوابی حملہ کیا جا سکے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جاسوسوں کو بلانے کے لیے آدمی دوڑا دیے گئے۔ وہ گئے ہی تھے کہ ایک گھوڑا جو سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا اس مکان کے سامنے آ رکا۔ سوار اتر کر اندر آیا تو سب احترام کے لیے اٹھے۔ یہ امام تھا، اور یہ وہی امام تھا جس نے عمر درویش کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ لوگ اس سے دھکا دیتے چلے گئے تھے۔ پھر رات کو اس پر 2 نامعلوم آدمیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ امام وہیں سے واپس آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں نے اس گاؤں اور اس گھر کو جاسوسی اور دیگر سرگرمیوں کا خفیہ مرکز بنا رکھا ہے۔ امام اپنے گھر گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ یہ امام اس پر یقین رکھتا تھا کہ عمر درویش شعبہ باز ہے۔ وہ اس گاؤں میں رپورٹ دینے اور شعبہ بازی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مدد لینے آیا تھا۔ آگے علی بن سفیان بیٹھا تھا۔ امام علی بن سفیان سے واقف نہیں تھا۔ تعارف کرایا گیا تو امام نے تفصیل سے سنایا کہ عمر درویش نے کیا شعبہ دکھایا ہے اور مسلمان تماشائیوں نے اس کا کس طرح اثر قبول کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ نہ روکا تو مسلمان اپنے عقیدوں سے منحرف ہو جائیں گے۔ امام نے کہا، یہ شخص جو اپنا نام عمر درویش بتاتا ہے آج رات اگلے گاؤں کو جا رہا ہے، وہاں بھی یہی شعبہ دکھائے گا۔
انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اس مسئلے پر غور کیا۔ ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ عمر درویش کو قتل کر دیا جائے۔ علی بن سفیان نے اتفاق نہ کیا۔ اس نے اس قسم کا اظہار کیا کہ اسے یقین ہے کہ عمر درویش کو قتل کیے بغیر رائے راست پر لایا جا سکے گا اور اس کی زبان سے کہلوا لیا جائے گا کہ اس نے جو معاجزے دکھائے ہیں وہ شعبہ بازی تھی۔ قتل کے خلاف دلائل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اس طرح لوگ اسے اور زیادہ برحق ماننے لگیں گے۔ علی بن سفیان کے ساتھ تاجروں کے بھیس میں جو 3 آدمی آئے تھے وہ مصری فوج کے غیر معمولی طور پر ذہین، اپنے فن کے ماہر اور تجربہ کار لڑاکا جاسوس تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں تاجروں کے بھیس میں ساتھ لیا، خود لمبی داڑھی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی کا بہروپ چڑھایا، گھوڑے منگوائے، چند اور آدمیوں سے کہا کہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ اس نے سب کو ہدایات دی اور امام کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گیا جہاں عمر درویش کو خیمہ زن ہونا تھا۔ عمر درویش صبح طلوع ہوتے ہی اپنے اگلے مقام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی اس علاقے کے لوگوں کے لباس میں اس کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے۔ اس کی تشہیر دور دور تک ہو گئی تھی۔ وہ ایک اور گاؤں سے کچھ دور رک گیا اور خیمہ گاڑ دیا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اور عاشی تیار ہو گئے تھے۔ خیمے کے سامنے 2 مشعلیں جلا کر گاڑ دی گئی۔ اس کے ساتھیوں نے گاؤں والوں کو جا بتایا کہ انہوں نے خدا کے جس ایلچی کے معاجزے سنے ہیں وہ ان کے گاؤں کے باہر خیمہ زن ہے۔ لوگ دوڑے گئے۔ جن لوگوں نے ایک روز پہلے عمر درویش کو دیکھا تھا وہ بھی دور کا فاصلہ طے کر کے آ گئے۔ عمر درویش دونوں مشلوں کے درمیان چھوٹے سے قالین پر بیٹھ گیا۔ عاشی اپنے اس بھڑکیلے لباس اور طلسماتی بناؤ سنگار سے آراستہ تھی۔ عمر درویش کے سامنے کپڑا پڑا تھا۔ اس نے وہی اداکاری شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ایک آدمی نے وہی سوال پوچھا جو پہلے پوچھا گیا تھا۔ عمر درویش نے وہی باتیں اسی انداز سے دہرا کر کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر ڈالا جائے۔ علی بن سفیان پارٹی کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور اس نے عمر درویش کو پہچان لیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شخص مصری فوج کے ایک دستے کا کماندار ہے۔ علی بن سفیان کو بتا دیا گیا کہ عمر درویش پانی کو آگ لگاتا ہے۔ علی بن سفیان کو ایک شک تھا۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پانی کو آگ لگ سکتی ہے۔ اس کے دماغ میں جو شک پیدا ہوا تھا اس کے مطابق وہ چھوٹے سے مشکیزے میں پانی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جو ہی عمر درویش نے کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اسے کپڑے پر ڈالے تو ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے پاس مشکیزہ تھا۔ اس نے کچھ پانی کپڑے پر انڈیل دیا۔ علی بن سفیان آگے بڑھا اور مشعل زمین سے اکھاڑ کر لوگوں سے کہا تم میں سے کوئی آدمی آگے آئے۔ ایک آدمی جو علی بن سفیان کے ساتھ آیا تھا آگے گیا۔ علی بن سفیان نے مشعل اس کے ہاتھ میں دے کر کہا اس کپڑے پر شعلہ رکھو۔ وہ آدمی ہچکچایا۔ علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پانی کو آگ لگا سکتا ہے۔ اس آدمی نے مشعل کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑے سے شعلہ بھڑک کر اٹھا۔ ایک آدمی جو عمر درویش کا ساتھی تھا بولا تم کوئی شعبہ باز ہو، پیچھے ہٹو ورنہ تم پر خدا کی اس برگزیدہ شخصیت کا قہر نازل ہوگا۔ عمر درویش خاموشی سے اور حیرت سے علی بن سفیان کو دیکھ رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا کمر بند کھول کر عمر درویش کے آگے رکھ دیا اور اس پر پانی انڈیل کر کہا اگر تم خدا کے ایلچی ہو تو اس کپڑے کو آگ لگاؤ۔ اس نے مشعل عمر درویش کے آگے کر دی مگر عمر درویش اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ لوگوں نے آپس میں خسر پسر شروع کر دی۔ علی بن سفیان کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے عمر درویش کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ امام کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ عمر درویش کے آدمیوں نے اس حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے بولنے والے جاسوس تھے۔ یہ بھی جنگ تھی۔ حق اور باطل معرکہ آرا تھے۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو ادھر الجھا ہوا دیکھا تو عمر درویش کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمر درویش، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایمان کی کتنی قیمت ملی ہے؟ تم کون ہو؟ عمر درویش نے پوچھا۔ بہت دور سے آیا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ تمہاری شہرت سرحد پار سنی تھی اور تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ عمر درویش نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ میری داڑھی پر ہاتھ پھیرو، علی بن سفیان نے کہا۔ مصنوعی ہے، ایمان کی جو قیمت وصول کی ہے
اس سے دگنی دوں گا۔ یہ شعبہ بازی ختم کرو، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں قاتلوں کے گھیرے میں ہوں، عمر درویش نے کہا۔ میری نہیں مانو گے تو بھی قتل ہو جاؤ گے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہاں ہمارے بہت سے آدمی موجود ہیں، تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، عمر درویش نے کہا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بتا نہیں سکتا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ، طور کا جلوہ کیا ہے؟ صاف بتا دو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب اٹھو گے تو اپنے دائیں طرف دیکھنا، عمر درویش نے کہا۔ اونچی پہاڑی کے آگے ایک اونچی چٹان ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے، شام سے ذرا بعد وہاں اپنے آدمی چھپا دینا۔ جس طرح پانی کو آگ لگنے کا بھید جان گئے ہو، اس طرح طور کے جلوے کا بھید بھی جان لو گے۔ اب میں نے تمہیں راز بتا دیا، اب میری حفاظت کا فرض تم پورا کرو گے۔ بس میری شعبہ بازی یہی ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگوں۔ مجھے اسحاق کو قید خانے سے آزاد کرانا ہے۔ اٹھو اور اعلان کرو کہ رات کوئی طور کا جلوہ دکھاؤں گا۔ علی بن سفیان کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ عمر درویش کی یہ ادھوری سی بات نہ سمجھ سکتا۔ علی بن سفیان اس میدان کا کھلاڑی تھا، وہ اشارے سمجھ لیتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اعلان کیا، خدا کا یہ برگزیدہ انسان رات کو کوئی طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں نے اس کی بات سمجھ لی ہے، تم سب چلے جاؤ، شام کے بعد آنا۔ علی بن سفیان اٹھ کر چلا گیا۔ لوگوں نے اس سے گھیر لیا اور پوچھا کہ عمر درویش کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اس برگزیدہ ہستی کے سینے میں ایک پیغام اور ایک راز ہے۔ میں نے اپنا شک رفع کر لیا ہے، رات کو اس کا معجزہ ضرور دیکھنا۔ عمر درویش کے آدمی اس کے پاس جا بیٹھے اور پوچھا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ عمر درویش نے جواب دیا، میں نے اسے قائل کر لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ ایک آدمی نے کہا، اس سے ضرور پتہ چل گیا ہے کہ کپڑے میں آتش گیر سیال ہے جو جل اٹھتا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ عمر درویش نے مسکرا کر کہا، میں آج رات اس کے شکوک رفع کر دوں گا۔ اگر یہ رات کو آیا تو اسے ہم قتل کر دیں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ابھی نہیں۔ عمر درویش نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ اگر یہ رات کو میرے پاس آیا تو میں اسے خیمے میں بٹھا لوں گا، تم اسے باندھ کر اٹھا لے جانا، ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تیسرے آدمی نے کہا، اس سے نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ دو آدمی اٹھے اور ان لوگوں سے جا ملے جو واپس جا رہے تھے۔ ان دونوں نے علی بن سفیان کو ڈھونڈا مگر وہ ان میں نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو کوئی بھی نہ بتا سکا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کی داڑھی لمبی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی بندھی تھی۔ علی بن سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دور نکل گیا تھا۔ عمر درویش خیمے میں عاشی کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عاشی نے اس سے پوچھا، یہ آدمی کون تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ اس طرح باتیں کی تھی جیسے وہ تم سے اور تمہارے بہروپ سے واقف ہے۔ سنو عاشی، عمر درویش نے کہا، آج رات کچھ ہونے والا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ اس آدمی کو میں پہچان نہیں سکا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مجھے امید نہیں کہ آج رات ہم فرار ہو سکیں، اور یہ توقع بھی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ آج رات تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تم میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اگر تم مجھے کچھ اور بھی بتا دو کہ کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے تو شاید میں زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں گی۔ عاشی نے کہا، میں تمہاری خاطر قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے تمہارا مقصد پورا نہ ہوا تو میری جان بیکار جائے گی۔ تمہیں یہ کرنا ہے، عمر درویش نے کہا، کہ اپنے آدمیوں کی باتوں میں نہ آنا، کوشش کرنا کہ ان کا ارادہ قبل از وقت معلوم کر لو اور مجھے خبردار کر دو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آج رات کیا ہوگا، تم تیار رہنا۔ تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، عاشی نے کہا، لیکن میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر تم یہاں سے آزاد ہو گئے تو کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تم واپس جانا پسند نہیں کرو گی؟ عمر درویش نے پوچھا۔
نہیں، عاشی نے رنجیدہ مگر پرعزم لہجے میں کہا، مر جانا پسند کروں گی۔ تم شہزادی ہو عاشی، عمر درویش نے کہا، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ تم ان جنگلوں میں رہنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں تمہارے متعلق سوچنے کے لیے بڑے اچھے دماغ موجود ہیں۔ تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ عاشی نے پوچھا۔ مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، عمر درویش نے کہا۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں۔ عاشی، میں سپاہی ہوں، میرا گھر میدان جنگ ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہاری پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکیں گے جسے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو۔ میں ذلت اور خواری کی اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، عاشی نے کہا۔ مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا، عمر درویش نے کہا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں سے ایک کی تھی جو عمر درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمر درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر درویش اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کے بجائے اپنا دل اس کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمر درویش پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھید جان گیا ہے، دوسرے نے کہا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمر درویش نے اس بھید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ تیسرے نے کہا۔ کیا وہ عمر درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بھی عمر درویش کی سازش میں شریک ہو گئی ہو۔ اگر کوئی سازش ہے اور عاشی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق حکم صاف ہے کہ قتل کر دو، ایک نے کہا۔ کیا تم اتنی قیمتی چیز کو یوں ضائع کر دو گے؟ دوسرے نے کہا۔ اسے اڑا لے جائیں گے اور کسی دولت والے کو منہ مانگے داموں یہ ہیرا دے دیں گے۔ وہاں یہ بتائیں گے کہ عاشی کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، آج رات ہمیں طور کا جلوہ دکھانا ہے، دیکھ لیں گے کہ عمر درویش یا اس کی نیت کیا ہے۔ رات کو ہم میں سے ایک کو عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ رات عمر درویش اور عاشی کے ساتھ کون ہوگا۔ 4 آدمی کافی ہوں گے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں عمر درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم سب نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا ہے جو عمر درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں جو سوڈانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمر درویش نے مجھے انہی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ قاتلوں کے گھیرے میں ہیں۔ انہیں نظر میں رکھنا، ضرورت پڑے تو ختم کر دینا، لیکن زندہ پکڑنا بہتر ہوگا۔ اس وقت علی بن سفیان ایک مسجد میں بیٹھا تھا۔ امام اسی مسجد کا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا۔ اس نے مسجد میں ہی رات کے لیے اپنے آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے اور کہا، مجھے جو شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رات کو بھی مجھے کامیابی ہوگی۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے اس پہاڑی پر جو عمر درویش نے علی بن سفیان کو دکھائی تھی ایک آدمی چڑھ رہا تھا۔ وہ اس احتیاط کے ساتھ چڑھ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دوسری طرف سے 2 آدمی اس کی طرح جھکے جھکے اوپر جا رہے تھے اور ایک اور آدمی کسی اور طرف سے اوپر جا رہا تھا۔ یہ آدمی جب اوپر چلا گیا تو رینگ کر ایک بہت بڑے درخت تک پہنچا، ادھر ادھر دیکھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ 2 آدمی ایک اور بہت بڑے پتھر کے عقب میں بیٹھ گئے۔ یہ جگہ درخت سے دور نہیں تھی۔ چوتھا آدمی بھی اوپر چلا گیا اور ایک موزوں جگہ چھپ گیا تھا۔ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ اوپر ایک موٹی ٹہنی پر اس طرح بیٹھ گیا تھا کہ ٹانگیں اوپر کر کے سکھیڑ لی،
شاخیں اور پتے اتنے گھنے تھے کہ یہ آدمی نیچے سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک پرندے کی طرح بولا۔ اسے پرندے کی آواز میں 3 ساتھیوں کا جواب ملا۔ سورج پہاڑ کے عقب میں اتر گیا تھا اور 3 آدمی اکٹھے پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس آگ جلانے کا سامان اور مٹی کے برتن میں آتش گیر مادہ تھا۔ اس کے پاس لمبے خنجر بھی تھے۔ شام کا دھندل کا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان 3 آدمیوں کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان کی باتیں ان 4 آدمیوں کو سنائی دینے لگی جو پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ پوری طرح چھپ گئے۔ وہاں سے دور نیچے عمر درویش کا خیمہ تھا جو شام کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ خیمے کے باہر گاڑی ہوئی 2 مشعلوں کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کا ایلچی تیار ہو گیا ہے، ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا جو بعد میں اوپر آئے تھے۔ سامان کھول کر تیار کر لو، آج میرا دل کسی اور طریقے سے دھڑک رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کے اندر کوئی وہم بیٹھ گیا ہے، کیا تم محسوس نہیں کر رہے کہ آج کچھ گڑبڑ ہے؟ میں بھی کچھ گڑبڑ اس آدمی کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں جس نے ایک آنکھ پر سبز پٹی باندھ رکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم طور کا جلوہ دکھا کر سب کے وہم دور کر دیں گے۔ اگر لوگ مان گئے تو اس ایک آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مٹی کے برتن کا منہ کھول کر تیل کی طرح کا سیال زمین پر انڈیل دیا۔ جگہ چونکہ پتھریلی تھی اس لیے یہ مادہ جذب نہ ہو سکا۔ اس سے ذرا دور ہٹ کر ایک آدمی نے چھوٹا سا دیا جلا کر بڑے پتھروں کے درمیان رکھ دیا تاکہ دور سے اس کی لو نظر نہ آ سکے۔ اس کی روشنی میں یہ 3 آدمی نظر آ رہے تھے۔ اب ادھر مشعل پر نظر رکھو، ایک آدمی نے کہا۔ جو ہی مشعل اوپر نیچے حرکت کرے دیا تیل پر پھینک دو، لوگوں کو کوئی طور کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ اہتمام اس بڑے درخت کے نیچے کیا گیا تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے 3 آدمی اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھینگر کی آواز پیدا کی۔ ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے سے بھی جھینگر کی آواز سنائی دی۔ 3 آدمی بے پرواہ ہو کر کھڑے رہے۔ اچانک اوپر سے ایک آدمی ان 3 میں سے ایک آدمی کے کندھوں پر گرا۔ نیچے والا آدمی اوپر والے آدمی کے نیچے آ گیا۔ دوسرے 2 بری طرح گھبرا گئے اور ادھر ادھر ہوئے۔ ذرا سی دیر میں 3 آدمی مختلف اوٹھوں میں سے اٹھے اور ان دونوں پر جھپٹ پڑے۔ انہیں خنجر نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے جو آدمی اوپر والے کے نیچے پڑا تھا وہ قوی ہیکل تھا۔ اس نے اوپر والے کو لڑکھا دیا۔ علی بن سفیان نے کہا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے مگر اس آدمی کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ جو آدمی اس کے اوپر گرا تھا اس نے خنجر نکالا اور اس قوی ہیکل آدمی کے دل میں اتار دیا۔ دوسرے 2 آدمیوں کو ان رسیوں سے باندھ دیا گیا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لے جائی گئی تھی۔ عمر درویش کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا اور اس کے ساتھ مصری فوج کے چھاپہ مار بھی خاصی تعداد میں موجود تھے جو اس علاقے میں مختلف بحیروپوں میں رہتے تھے۔ انہیں دن کے دوران اکٹھا کر لیا گیا اور بتایا گیا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ ان میں چند ایک گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ لوگوں میں عمر درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کی مدد کرنے والے سوڈانی جاسوس بھی تھے۔ ان کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں پہچان رکھا تھا۔ وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مد مقابل کتنے آدمی ہیں۔ عائشہ اپنے مخصوص طلسماتی لباس اور حلیے میں باہر نکلی۔ اس نے اداکاری کی۔ دونوں مشعلوں کے درمیان چھوٹا سا قالین بچھایا۔ عمر درویش خیمے سے نکلا اور مستانہ چال چلتا قالین پر آن کھڑا ہوا۔ دونوں بازو پہلا کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے کچھ بڑبڑانے لگا۔ عائشہ نے اس کے آگے سجدہ کیا، پھر اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئی۔ اے خدا کی مقدس ایلچی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، عائشہ نے کہا، انسانوں کا یہ گروہ کوہ طور کا جلوہ دیکھنے آیا ہے جو خدائے ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا، اور جنات بھی جن سے میں ہوں طور کا جلوہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیا ان سب کو شک ہے کہ میں خدا کا جو پیغام لایا ہوں وہ برحق نہیں؟
عمر درویش نے پوچھا، اگر گستاخی ہو تو مجھے بخش دینا اے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ ایک آدمی نے کہا، طور کا جلوہ دکھا کر ہم گنہگاروں کے دلوں سے سارے شک نکال دے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو دیکھا، اس سے وہ پہچانتا تھا، وہ عمر درویش کے ساتھ کا آدمی تھا۔ ہاں مقدس ہستی، علی بن سفیان نے آگے آ کر کہا، ہم شک میں ہیں، ہمیں طور کا جلوہ دکھا، اور اگر یہ لڑکی جنات میں سے ہے تو اس سے کہہ کر کہ تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو جائے، پھر ہمارے شک ختم ہو جائیں گے۔ عمر درویش نے درخت والی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور دیکھو اندھیرے میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے زمین سے ایک مشعل اکھاڑی اور بلند کی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، خدائے ذوالجلال، تیرے سادہ اور جاہل بندے شکوک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں وہی جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا تھا اور جس سے فرعونوں کے نشیمن کو جلایا تھا۔ اس نے مشعل دائیں بائیں لہرائی، پھر اوپر کر کے نیچے کی، مگر پہاڑی پر کوئی شعلہ نمودار نہ ہوا۔ عمر درویش نے ایک بار پھر مشعل کو اوپر سے نیچے کو لہرایا، مگر پہاڑی پر چھوٹا سا شرارہ بھی نہ چمکا۔ پہاڑی پر عمر درویش کا ایک آدمی مرا پڑا تھا اور 2 رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ علی بن سفیان کے 4 آدمیوں کے قبضے میں تھے۔ انہیں وہاں سے عمر درویش کی مشعل کی حرکت نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کہا، آج کسی کو کوئی طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ سب نے کہکا لگایا، آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا۔ وہ عمر درویش سے مخاطب ہوا، عمر درویش، اگر تو آج پہاڑی سے شعلہ اٹھا دے تو میں خدا کے بجائے تمہاری عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے خنجر نکالا اور علی بن سفیان کی پیٹھ کی طرف سے آگے گیا۔ وہ 2-4 قدم آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ایک آدمی خیمے کے عقب سے خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس نے خیمے میں سے عائشہ کو پکارا، عائشہ اندر گئی۔ فوراً نکلو، اس آدمی نے عائشہ سے کہا، ہمارا راز فاش ہو چکا ہے۔ یہ آدمی جس نے کہا ہے کہ آج کوئی طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، یہاں کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ مصر سے آیا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے، یہاں کے مسلمان جنگلی اور وحشی ہے، ہو سکتا ہے یہ عمر درویش کو قتل کر دے۔ ہم تو نکل جائیں گے، تم ان کے ہاتھ آ گئی تو تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے۔ میں نہیں جاؤں گی، عائشہ نے مسکرا کر کہا، مجھے ان وحشیوں اور جنگلیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں پاگل تھی، عائشہ نے کہا، اب دماغ درست ہو گیا ہے، اب وہاں جاؤں گی جہاں عمر درویش کہے گا۔ باہر علی بن سفیان اور امام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں وہاں لے جائیں گے جہاں سے طور کا جلوہ نظر آتا تھا۔ وہاں انہیں دکھایا جائے گا کہ انہوں نے ایک رات پہلے جو جلوہ دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ علی بن سفیان کے چھاپا ماروں نے لوگوں میں سے 3 آدمیوں کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگا کر انہیں الگ اندھیرے میں لے گئے تھے اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ عمر درویش ابھی وہیں کھڑا تھا۔ خیمے کے اندر ایک سوڈانی جاسوس عائشہ کو بچانے کے لیے اس سے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر عائشہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ آدمی حیران تھا کہ لڑکی انکار کیوں کر رہی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں۔ عائشہ نے کہا، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ باہر غل غپاڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے لمبا خنجر نکال لیا اور عائشہ کو قتل کی دھمکی دے کر ساتھ چلنے کو کہا۔ عائشہ نے تلوار ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں سے فوراً نکالی جا سکتی تھی۔ عمر درویش نے اسے کہہ رکھا تھا کہ ہتھیار ہر لمحہ تیار رہنے چاہیے۔ عائشہ نے لپک کر تلوار کھینچ لی اور کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس سے ایک عورت للکارے۔ وہ جان گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اتنی قیمتی لڑکی ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اسے قتل کر دینا یا اڑا لے جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ عائشہ تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں۔ وہ خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ عائشہ نے اس کے خنجر پر تلوار ماری، خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔
لیکن خیمے سے ٹکرا کر اس کے قریب گرا۔ اس نے خنجر اٹھا لیا۔ عائشہ نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ تجربہ کار تیغ زن تھا، وار بچا گیا۔ عائشہ نے کہا، میرا استاد بھی وہی ہے جس نے تمہیں تیغ زنی سکھائی ہے۔ اس نے عائشہ کا ایک اور وار اس طرح روکا کہ ایک طرف ہوا اور عائشہ کے سنبھلنے تک اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے عائشہ کی کلائی پکڑ لی اور بولا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا عائشہ، ہوش میں آؤ۔ عائشہ نے اس کی ناک پر ٹکر مار دی۔ وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گرا دیا۔ وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا۔ اب تلوار کی نوک اس کی شہرک پر تھی۔ عائشہ نے کہا، میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے نوک اس آدمی کی شہرگ میں دبائی اور بولی، بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیچھے کر لو، میری طاقت میرا ایمان ہے، میں اب کھلونا نہیں۔ باہر اب یہ عالم تھا کہ ایک مشعل علی بن سفیان نے اٹھا لی تھی اور دوسری امام نے۔ 4-5 چھاپا ماروں نے عمر درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے انہوں نے مجرم کی حیثیت سے حراست میں نہیں لیا تھا بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ جو سوڈانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے اب کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جو ہی ہنگامہ شروع ہو عمر درویش کو پناہ میں لے لیا جائے۔ عمر درویش نے ایک چھاپا مار سے کہا، خیمے میں لڑکی ہے، اس سے بھی ساتھ لے جانا ہے، وہ مسلمان ہے۔ خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ عائشہ نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بٹھا رکھا تھا۔ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ عمر درویش نے علی بن سفیان سے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے وہاں سے شعلہ نہیں اٹھا۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ شعلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس شعبہ بازی کے جھانسے میں آ گئے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، عمر درویش نے کہا۔ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے۔ اس علاقے میں سوڈانیوں کے بہت سے جاسوس ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دے کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں ڈال کر اسے اذیت رسانی سے مار دیا جائے گا۔ میں سوڈانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل دوں گا۔ میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اس سے بتا دیا تھا کہ میں سوڈانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو درپردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ قاہرہ بھی اطلاع بھجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کروں گا۔ یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سے سوڈانی جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان ہیں میرے ارد گرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں۔ اتفاق سے یہ لڑکی مسلمان نکلی۔ اس نے عائشہ کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبہ بازیوں کے قائل ہوتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر لمحہ سوڈانی جاسوسوں کی نظر میں رہتا تھا۔ خدا نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا۔ اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ علی بن سفیان نے اس کی اسکیم پر غور کیا، کچھ رد و بدل کی اور اسے کہا کہ وہ چھاپا ماروں اور عائشہ کے ساتھ اس وقت روانہ ہو جائے اور اسحاق کو رہا کرائے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ طور کے جلوے کی حقیقت کیا تھی۔ عمر درویش، 2 چھاپا مار اور عائشہ اسی وقت گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔